السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ٹاپک ہے پیاس یا گرمی کی وجہ سے سر پر پانی ڈالنا یا غسل کرنا، یا سمجھ لیں کہ پول وغیرہ پہ چلے جانا، تھوڑی دیر نہا لینا، یا گھر میں غسل کر لینا کسی پانی وغیرہ کے ایسی چیزوں میں۔ حدیث ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی صحابی سے روایت، ٹھیک ہے، کہ انہوں نے کہا کہ میں نے مقام حرج پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حالت روزے میں پیاس یا گرمی کی وجہ سے سر پر پانی ڈالتے ہوئے دیکھا۔ ٹھیک ہے، اب یہ گرمی کی وجہ سے روزہ توڑنا بھی نہیں ہے، اور اوپر کیا کیا، سر پہ پانی ڈالا تاکہ سکون مل جائے، راحت مل جائے، تاکہ تھوڑا وقت مزید گزر جائے، کیونکہ گرمی میں جو لوگ کام کر رہے ہیں باہر میں، وہ لوگ جو ہیں وہ اس طرح غسل بار بار بھی کر سکتے ہیں، سر بھی بار بار دھو سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن جان بوجھ کے جو ہے روزہ رکھ کے پول اور ایسی جگہوں پہ چلے جانا، پھر ناک کے ذریعے پانی منہ میں چلے جانا، یا منہ بھر بھر کے پانی لینا اور اس کو منہ سے باہر پھینکنا، ٹھیک ہے، بار بار اس طرح کی حرکت کرنی بہتر نہیں ہے۔ یہ بھی نہیں کہ روزہ رکھ کے سارا دن پول میں نہاتے رہو اور بعد میں افطاری کرنے بیٹھ جاؤ۔ جو دن عام روٹین میں آپ جیسے اپنی روٹین گزارتے ہو، ویسے آپ اپنے مشقت اور جس طرح بھی زندگی گزاری جاتی ہے ویسے گزاریں روزہ رکھ کے۔ اسی طرح اس سے اگلا پوائنٹ، جبرائیل آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کرتے تو آپ رمضان کی ہر رات آپ سے ملاقات کرتے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہیں قرآن سنایا کرتے۔ اب اس میں حدیث میں ابن عباس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیر بلائی میں سب سے زیادہ سخی تھے، اور جب رمضان میں جبرائیل علیہ السلام آپ سے ملاقات کرتے تو آپ کی سخاوت بڑھ جاتی۔ وہ رمضان کی ہر رات آپ سے ملاقات کرتے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہیں قرآن سنایا کرتے۔ جب جبرائیل علیہ السلام آپ سے ملاقات کرتے تو آپ خیر و بلائی اور سخاوت کرنے میں کھلی ہوا یعنی کہ تیز رفتار آندھی سے بھی زیادہ بڑھ جاتے۔ اسی طرح اس سے اگلی حدیث میں بھی ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال ایک مرتبہ قرآن سنایا کرتے تھے، جس سال آپ کی جان قبض کی گئی اس سال 2 مرتبہ سنایا گیا، اور آپ ہر سال 10 دن کا اعتکاف کیا کرتے تھے، لیکن جس سال آپ کی جان قبض کی گئی اس سال آپ نے 20 روز کا اعتکاف کیا۔ ٹھیک ہے، اس سے اگلی حدیث میں بھی اسی طرح عائشہ سے کہ جبرائیل ہر سال مجھ سے ایک مرتبہ قرآن کا دورہ کیا کرتے تھے، جبکہ اس سال انہوں نے 2 مرتبہ دورہ کیا، یعنی کہ سمجھ لو کہ ان کے ریویژن وغیرہ وہ کرواتے تھے۔ ٹھیک ہے، حفظ وغیرہ بہتر ہو جاتا ہے، اس سے انسان اللہ کے مزید قریب ہو جاتا ہے، اللہ کی محبت حاصل ہو جاتی ہے، ایکسیٹرا۔ ٹھیک ہے، اور اس میں ایک سب سے امپورٹنٹ چیز ہے کہ کتنا قرآن پڑھا جائے۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اصل سنت ہے وہ یہی ہے کہ رمضان کی رات نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسے دورہ ہو رہا ہے تو ایک رمضان میں وہ صرف ایک بار قرآن پڑھتے پورا، ٹھیک ہے، اور اگر وہ 2 بار انہوں نے جو کیا ہے سال میں، یعنی کہ 2 مرتبہ کیا، تو وہ سمجھ لیں 15 15 دن کے اندر۔ اب یہ کیوں اس طرح ہوا؟ کیونکہ سمجھ کے پڑھا جاتا ہے، بغیر سمجھے قرآن پڑھنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، اسی طرح اس سے اگلا پوائنٹ ہے کہ جن لوگوں نے نظر مانی اور جس نے روزہ خراب ہو تو نظر جائز نہیں۔ ٹھیک ہے، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، اس دوران کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ ارشاد فرما رہے تھے کہ ایک آدمی کھڑا دکھائی دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا مطلب دریافت کیا تو صحابہ نے عرض کیا، ابو اسرائیل ہے، اس نے نظر مانی ہے کہ وہ کھڑا رہے گا، بیٹھے گا نہیں، وہ سائے میں بیٹھے گا، نہ کلام کرے گا، اور وہ روزہ رکھے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے حکم دو اور کہ وہ کلام کرے، سائے میں بیٹھے اور اپنا روزہ پورا کرے۔ یعنی کہ غلط نظر اگر کوئی مانگ رہا ہے روزے میں تو وہ اس کی جو نظر ہے وہ پوری نہیں کرنی۔ اسی طرح کوئی غلط مانگ رہا ہے شریعت کے خلاف، اللہ کے دین کے خلاف، کوئی بندہ نظر مانگ لیتا ہے تو وہ اس کو قبول کرنی لازمی نہیں ہے۔ اللہ پاک سے ہم دعا کرتے ہیں اللہ پاک ہمیں ہدایت دے، ہدایت کا ذریعہ بنائے، عمل کرنے کی توفیق دے۔ اللہ پاک سے ہم پناہ مانگتے ہیں تمام برائیوں سے، شیاطین سے، منافقین سے، تمام غرور و تکبر سے، اور ایسی تمام چیزوں سے جو ہمیں دوزخ کی طرف لے کے جانے والی ہیں، عذاب کی طرف لے کے جانے والی ہیں۔ اللہ پاک ہمیں اپنی پناہ عطا فرمائے۔ ایسی مزید ویڈیوز حاصل کرنے کے لیے، پیغامات حاصل کرنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔